اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ جاہلی اصول اور عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دے جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر وہ بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا، اور پھر عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور نابالغ بچے چھوڑ گیا اپنے پیچھے، اور اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کی بیوی کو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم رکھا گیا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، اور اسی طرح بچوں کو بھی ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ اگلے رکوع آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام رشتہ دار مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر فرما دیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے احکام ذکر کیے ہیں، اور میراث کے بعض احکام سورہ نساء کے آخری رکوع میں مذکور ہے۔ خود مرنے والے کو یا کسی بھی حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں رد و بدل کرے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قانون کے خلاف جو کوئی قانون بنایا جائے وہ قانون باطل ہوگا۔ چنانچہ میراث کے احکام میں سب سے پہلے اولاد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اپنی ناتجربہ کاری اور کمزوری کی بنیاد پر وہ محبت اور شفقت اور تعاون کے زیادہ حقدار ہے۔ اس سلسلے میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر میت کے ورثاء میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اس لیے کہ بیوی سمیت گھر کے سارے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، جبکہ عورت کے ذمے خود اپنا خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے متعصب اور احمق ہے وہ لوگ جو میراث میں مرد اور عورت کی مساوات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر لڑکیاں 2 یا زیادہ ہو تو انہیں 2/3 ملے گا، اس لیے کہ اس صورت کے آخر میں 2 بہنوں کا حصہ 2/3 ہی بیان کیا گیا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے کل میراث کا نصف ملے گا، بقیہ نصف دوسرے مخصوص رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہاں سے والدین کے حصہ وراثت کی 3 صورتیں ذکر ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پر اگر میت کی اولاد ہو، خواہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، تو میت کے والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اور بقیہ اولاد کو مل جائے گا، اور اگر میت کی اولاد بالکل نہ ہو تو 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو مگر اس کے بھائی بہن ہو، خواہ حقیقی ہو یا سوتیلے ہو، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور بقیہ باپ کو ملے گا، لیکن بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس میں حکم ذکر کیا ہے کہ ورثاء میں میراث تقسیم کرنے سے پہلے میت کی وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ وصیت اور قرض میں سے اگرچہ قرآن نے وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے وصیت کی تعمیل کی جائے، بلکہ میت کے کفن دفن کے بعد جو مال بچے پہلے اس سے قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد کل مال کے 1/3 میں وصیت نافذ کی جائے گی،
پھر وہ رسا میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ کا حکم ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تم اپنے مادی نفع نقصان کے پیمانوں کو مد نظر مت رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں انہی کے مطابق وراثت تقسیم کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ دنیا اور آخرت میں سے ان میں سے کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کیونکہ وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں زوجین کی میراث کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کی حقیقی یا سطیلی کوئی بھی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو اسے چوتھا حصہ ملے گا، بقیہ دوسرے وارثوں کا حصہ ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی چوتھائی حصے کی حقدار ہوگی، بشرط ہے کہ شوہر صاحب اولاد نہ ہو۔ اگر وہ صاحب اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر بیویاں ایک سے زائد ہو تو وہ سب اسی حصے میں شریک ہوگی۔ گویا میراث پانے والے 3 قسم کے رشتہ دار ہیں۔ پہلے نمبر پر اصحاب الفروض، جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، جن کا ان آیات میں تفصیل سے ذکر آیا۔ دوسرے نمبر پر عصبات ہے، یعنی جو اصحاب فرائض کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا تو وہ عصبات میں تقسیم ہوگا، یعنی میت کی باپ کی اولاد یعنی بھائی اور میت کے دادا کی اولاد یعنی چچا، یہ سب اقرب فالاقرب عصبہ ہونے کی بنیاد پر وارث ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ذوی الارحام کا درجہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عصبات نہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے، جیسے بیٹیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں، یہ پھر حصہ دار بنتے ہیں۔ اور کیا جائے تو ان آیات میں جو فرائض اور حصے بیان کیے گئے ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 ثمن، نمبر 4 2 ثلث، نمبر 5 1 ثلث اور نمبر 6 سدس۔ اصحاب فرائض سے جو کچھ بچ جائے وہ عصبات کو ملے گا، اور عصبات بھی اگر نہ ہو تو پھر ذوی الارحام اس کے مستحق ہوں گے۔ قرآن کی نظر میں قرض اور وصیت کی اہمیت کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذکورہ دونوں آیات میں 4 بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی، اور اسی سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کی حد بندیاں ہیں، یعنی میراث کے حصے بیان فرمانے کے بعد احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا یہ اللہ کی حد بندیاں ہے۔ خدا کے قانون کو توڑنا اور حد بندیوں سے آگے بڑھنا بغاوت ہے، اور قانون کی پاسداری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ کی رضامندی اور اس کے انعامات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ سورہ نساء کے 3 رکوع میں حقوق نسواء کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اوپر میراث میں عورت کا حصہ بیان کیا گیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو میراث میں تو حصہ کیا ملتا، بلکہ الٹا خود عورت ہی کو مال میراث سمجھ لیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن جاؤ، اور نہ اس غرض سے انہیں روکے رکھو تاکہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو۔ ہاں، اگر وہ صریح بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر لے سکتے ہو، اور اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بڑی بلائی رکھی ہو۔ گویا اپنے رفیقہ حیات کی صرف کمزوریوں پر نہیں بلکہ اس کی خوبیوں اور کمالات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ شریک سفر کی کمزوریوں کے باوجود نباہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلائیاں نصیب کرتا ہے۔ اگلی آیت میں مزید حکم فرمایا، اگر تم پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو تو اگر تم نے پہلی بیوی کو مال کا انبار بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو،
کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے مال واپس لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا تمہاری غیرت اس مال کو واپس لینا کیسے گوارا کرتی ہے جبکہ تم اس سے خلوت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ قبول و قرار لے چکی ہے؟ یعنی تم اپنے پہلے بیوی سے بوقت نکاح ادائے مہر کا عہد و پیمان کر چکے ہو، پھر آپس میں مل جل کر بے حجابانہ میل جول بھی رکھتے رہے، اب ان کو مجبور کرنا کہ مال واپس کرو یا معاف کرو، یہ سراپا ظلم ہے اور مرد کی مردانگی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے جس کے ساتھ قرابت یا نسبت یا سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔